جب بھی پیارے ملک پاکستان میں الیکشنز یعنی انتخابات آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کئی خدشات بھی لے کر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کئی امیدیں بھی ہو جاتی ہیں اور کئی شکایات بھی ابھرنے لگتی ہیں۔ کئی زخم تازہ بھی ہو جاتے ہیں اور تو کئی زخموں پر مرہم کی آرزو بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ چلے آج تحصیلی بحرین یہاں کے الیکشنز اور سابقہ ادوار میں جو ہوا اس لحاظ سے کچھ گلے شکووں پر بات کرتے ہیں۔ اپنے تاریخ تنوع اور تاریخی و کلتوری ورثے اور فطری حسن کی وجہ سے سوات نہ صرف پورے ملک پاکستان بلکہ دنیا میں مشہور ہے۔ یہ گندھاری تہذیب کا مرکز رہا ہے اور اس سے پہلے یہاں کی مقامی ثقافتیں بھی بہت عجیب اور منفرد تھی۔ جب بدھ مت مذہب یہاں ابھرا تو اس خطے کی اشرافیہ بھی اس سے بہرور ہوئی۔ 11ویں صدی سے پہلے یہاں بدھ مت عروج پر تھا اور اس صدی کے بعد یہاں اسلام نے قدم جمائے، جس کے نقوش 16ویں صدی تک اس قدر گہرے نہیں تھے۔ 16ویں صدی میں جو یہاں اسلام کی آمد ہوئی تو مقامی مذاہب آہستہ آہستہ دم توڑ گئے اور 18ویں صدی کے اواخر تک یہ خطہ پوری طرح اسلام کے نور سے منور ہوا۔ وادی سوات میں جہاں سب سے آخری غیر مسلم آبادی مسلمان ہوئی تو وہ خطہ موجودہ تحصیل بحرین کا خطہ ہے۔ اس علاقے کو توروال کہا جاتا اور یہ گجو خان کی حکومت کے تحت نہیں تھا۔ یہاں مغربی توروال یعنی دریائے سوات کے مغربی کنارے سے ریاست چترال نے بھی کسی زمانے میں ٹیکس خراج وصول کیا ہے۔ پشتو کے معروف شاعر خوشحال خان خٹک اور سردار جب سوات آ کر چلے گئے تو ان کو ملک توروال اور شوال دیکھنے کی حسرت رہی۔ اسی طرح انڈیا کے روہیل کھنڈ کے نواب حافظ رحمت خان کے نام سے موسوم سوات کی نسلی و نسبی تاریخ تواریخ حافظ رحمت خانی بھی خان گجو کی حکومت کی سرحد توروال اور تیرات بتاتی ہے، یعنی توروال کی سرحد موجودہ پیا خوٹ تک تھی، یعنی پیا خوٹ سے اوپر کا پورا علاقہ توروال کہلاتا تھا۔ ریاست سوات نے اس علاقے پر 1921 اور 22 میں قبضہ کیا۔ مدین اور بشی گرام درے پر ریاست کی حکومت 1921 کو آئی، جبکہ بحرین کے علاقے پر ریاست 1922 کو کئی جنگوں کے بعد قائم ہوئی۔ اسی دوران کئی توروالی رہنما علاقہ بدر بھی ہو گئے جو ریاست کو نہیں مانتے تھے اور اس کے مخالف تھے۔ ان میں کئی رہنما دیر کے پنچکوڑا میں پناہ گزین ہو گئے، جبکہ کئی لوگ داریل اور تانگیر کی وادیوں کی طرف چل گئے۔ ریاست سوات جب یہاں قائم ہوئی تو اس کی انتظامی سرحد قاروندکے تک رہی اور کالام اور روتروڈ بدستور انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے تحت براہ راست رہا، کیونکہ اس علاقے پر ریاست چترال اور ریاست دیر کا بھی دعویٰ تھا۔ کالام روتروڈ کے علاقے کو ریاست سوات نے 47 میں قبضہ کیا، لیکن اس کو نئے ملک پاکستان کی حکومت نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور 1954 میں کالام کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیا اور اس کو قبائلی طرز کی طرح فاٹا بنا لیا۔ اسی لیے اس کو کئی لوگ ایجنسی بھی کہا کرتے تھے۔ حکومت پاکستان کی بھی شروع میں یہاں کچھ خاص عمل درآمد نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کالام اور روتروڈ کے علاقوں میں 1980 اور 1990 تک لوگ بازاروں میں بغیر کسی روک ٹوک کے اسلحہ لے کر گھومتے تھے۔ یہاں سیاحت بھی 1980 کے بعد آہستہ آہستہ شروع ہوئی۔ ریاست سوات نے برہنیال یعنی بحرین کو انتظامی مرکز بنا لیا، یہاں حاکم بٹھا دیا، جبکہ مدین اور کالام کو تحصیل بنا لیا جو بحرین میں حاکم کے ماتحت ہوتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ریاست سوات کے دوران حاکمیت کی مثال ایک صوبے کی تھی اور حاکم گورنر یا وزیر اعلیٰ ہوتا، جبکہ تحصیل اس ریاست میں گویا ضلع ہوتا تھا۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بعد میں بحرین ہی کو انتظامی لحاظ سے اس پورے علاقے کا مرکز بنا لیا گیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ تحصیل بحرین کو کئی لوگ سوات کوہستان یا کوہستان سوات بھی کہتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے اپنے علاقے کو کوہستان کہتے ہیں، یعنی اپنے اپنے وادی کو۔ مثلا چیل درہ والے اس درے کو چیل کوہستان، کالام والے کالام اور گرتنوا کو کالام کوہستان، جبکہ بحرین کوہستان کا لفظ اگرچہ بہت کم مستعمل ہے، تاہم کئی لوگ اس پر بھی زور دینے لگے ہیں۔ کالام فارسٹ محکمے کی ایک تحقیق کے مطابق تحصیل بحرین کا رقبہ پورے ضلع سوات کے رقبے کا 60% سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اسی طرح کئی غیر پشتون اور غیر گجر لوگوں کا خیال ہے کہ سوات کوہستان میں صرف توروالی اور گاوری شامل ہے، مگر مدین اور بشیگرام کے کئی لوگ بھی خود کو کوہستان سے منسلک کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں مقیم گجر لوگ بھی خود کو کوہستانی سے موسوم کرتے ہیں۔
تحصیل بحرین کو سوات کوہستان کہا جاتا ہے کیونکہ حالیہ تاریخی اعتبار سے مدین پرانا نام چیرٹ توروال کا ایک اہم قصبہ رہا ہے، اور یہی توروال بعد میں پشتو زبان کے استعمال اور پھر ریاست سوات کے دور میں سرکاری طور پر استعمال سے سوات کوہستان بن گیا۔ سوات کوہستان کوئی انتظامی اصطلاح نہیں بلکہ جغرافیائی اور ثقافتی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بسنے والوں کو پشتون لکھاری اور علماء نے ایک عمومی فارسی نام کوہستانی لکھا، اس لیے مرور زمانہ کے ساتھ یہ شناخت مقامی باشندوں میں عام ہو گئی۔ کئی مقامی لوگ اس علاقے کو اب کوہستان کہتے ہیں، اور اس سے ایک ابہام بھی پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری طور پر کوہستان صرف اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو بھی شام سے آگے گلگت کی طرف شاہراہ ریشم پر دریائے سندھ کے دونوں کناروں چیلاس تک آباد ہے۔ میں جب اپنے انگریزی مضامین میں سوات کوہستان لکھتا ہوں تو اخبار کا ایڈیٹر اس کو سوات اینڈ کوہستان لکھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سوات اور کوہستان کی بات کی جاتی ہے۔ انتظامی لحاظ سے سوات کوہستان ابہام پیدا تو کرتا ہے، لیکن عام طور پر بھی یہ ایک ابہام پیدا کرتا ہے۔ یس توروالی شعر گوش کوٹے چمن گے اب تینگی سی ڈارا ادیرلے کا بان کی بڑی سی باوا، اس کو تو لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ دیرل گاؤں کا مذکورہ شاعر کوئٹہ سے واپس پنڈی آیا تو وہاں بس اڈے پر کیلنڈر کوہستان کوہستان پکار رہا تھا۔ بس کوہستان جا رہی تھی، شاعر اسے اپنا کوہستان سمجھ کر اس میں چڑھا اور وہ بس اس کو لے کر شتیال کوہستان اتار گئی۔ وہ وہاں سے پھر تانگیر درے چڑھ کر دوبیر درے کے اوپر سے ہو کر مانکیال درہ اترا، اور یہاں بڑے بابا کو مخاطب کر کے شرمندہ ہو کر کہا کہ میں تو کوئٹہ چمن گیا تھا اور اب تانگیر کے راستے واپس آیا، تو آپ بتائیں میں گاؤں میں کیا بہانہ کروں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اس علاقے کے توروالی اور گاوری لوگ گندھاری داردی ہیں، اور ان کو سوات کی تاریخ اور کلتور سے کسی طور الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پراکرت زبان کی گندھاری زبان کا جو لہجہ آج تک موجود ہے وہ چین کے صوبے سنکیانگ کے کھوٹان علاقے میں نیا زبان سے جانی جاتی ہے۔ یہ زبان ساری داردی زبانوں سے قریب ہیں، اور ماہرین اس کا رشتہ توروالی سے قریب ترین بتاتے ہیں۔ میں نے خود زبان کی لغت میں 1 گھنٹے میں 50 ایسے الفاظ ڈھونڈ لیے جو توروالی ہی کے لگتے تھے۔ تحصیل بحرین میں 2017 کی مردم شماری کی روح سے توروالیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جن کی یہاں تعداد 84,000 کے قریب بنتی ہے، جبکہ گاوری اور پشتو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 60 اور 62,000 بنتی ہیں۔ دیگر زبانیں پشتو بولنے والوں کی تعداد دیگر زبانیں یعنی بوشوجو کھوا اور اینڈس کوہستانی زبانیں بولنے والے بھی سینکڑوں میں ہیں۔ ایک بات یہ واضح کرتا چلو کہ توروالیوں کی کوئی 55,000 کے قریب آبادی یہاں سے مستقل طور پر ہجرت کر کے پاکستان کے بڑے شہروں میں بس چکی ہے۔ تحصیلی بحرین کی ہر بڑی وادی، چاہے مدین کی ہو، بحرین کی ہو یا کالام کی ہو، اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے۔ بحرین انتظامی مرکز ہے تو کالام سیاحتی جنت ہے، اور مدین تجارتی اور بہت بڑی حد تک تعلیمی مرکز ہے۔ اگر انتظامی لحاظ سے علاقہ بحرین کے نام سے منسوب ہے تو جنگلات کے اعتبار سے سرکاری طور پر یہ علاقہ کالام فارسٹ ڈویژن کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح پولیس سرکل کا مرکز مدین ہے، اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھی مدین میں واقع ہے۔ تینوں وادیاں یعنی تینوں علاقے ایک دوسرے سے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بیچ کوئی بڑا تنازع بھی نہیں ہے۔ گجر بھائیوں کے ساتھ جنگلات اور چراگاہوں پر مسائل موجود ہیں، تاہم ایسے مسائل توروالیوں کے آپس میں بھی ہیں اور گاوریوں کے ہاں بھی آپس میں موجود ہیں۔ یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، تاہم ایک درد سر ضرور ہے کہ خاص مواقع میں یہ تنازعات سر اٹھاتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے یہاں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، تاہم کئی اشاروں انڈیکیٹرز کو دیکھ کر سابقہ نمائندگان سے گلے شکوے ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ گو کہ نہیں معلوم ایسا کیوں اور کس نے کیا، تاہم سامنے تو منتخب نمائندہ ہی ہوتا ہے، لہٰذا نظریں ان پر پڑتی ہے۔ مثلا ہائی اسکول مدین ہائر سیکنڈری اسکول بن کر ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول بن گیا، جبکہ مانکیال ہائر سیکنڈری اسکول میں اسٹاف کبھی مکمل نہ ہوا۔ یہی صورت کالام ہائی اسکول کی ہے۔ بحرین ہائی اسکول باوجود کئی کوشش اور مطالبات کے ہائر سیکنڈری اسکول نہ بن سکا۔ گورنمنٹ ڈگری کالجز بوائز یا گرلز دونوں مدین میں بن گئے۔ مدین ہیڈ کوارٹر ہسپتال جدید ہو گیا، تاہم کالام کا ہسپتال اسٹاف کی کمی کا شکار رہا ہے، اور بحرین صرف ایک BHU تک محدود ہو گیا ہے۔ مانکیال میں ہسپتال ابھی تک نہیں بن سکا۔ کیدام مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا نام سکڑ کر صرف مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ رہ گیا، حالانکہ یہ منصوبہ کیدام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نام سے خود ورلڈ بینک کے ویب سائٹ پر کئی سالوں تک موجود تھا۔ درال خوڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ڈیزائن تبدیل کرنے کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔
نہ ہی اس میں مقامی یونین کونسل کو بھرتیوں میں ترجیح دی گئی ماں سوائے کلاس 4 کے۔ اس سے منسلک کالج ابھی تک نہ بن سکا۔ اسی منصوبے کی رائلٹی کی کئی وعدوں کے باوجود متعلقہ یونین کونسل نہیں لائی گئی۔ بحرین کے علاقے میں کالج بنانے کے لیے زمینوں کا بہانہ بنایا گیا، تاہم یہی کالجز بڑے عرصے تک مدین میں بھی کرائے کے مکانوں میں قائم رہے۔ سوات یونیورسٹی کا کوئی کیمپس کالام میں نہیں بنایا گیا، اگرچہ کالام پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ نہ ہی کالام میں کوئی فارسٹ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ فارسٹ ڈیولپمنٹ فنڈز کو اس علاقے میں نہیں لایا گیا۔ کالام اور بحرین میں مختلف محکموں میں مقامی نوجوان کم جبکہ غیر مقامی زیادہ ہیں۔ سیاحت کے شعبے میں تربیت غیر مقامی نوجوانوں کو دی گئی ہے۔ یہاں ٹراؤٹ فشریز میں لوگوں کو تحصیل سے باہر کے علاقوں سے بھرتی کیا گیا۔ اسی طرح کالام فارسٹ ڈویژن میں باہر سے لوگوں کو لایا گیا۔ مقامی نوجوانوں کو ہنوز کسی بہانے اسی محکمے میں بھرتی کرنے پر اس سے روکا گیا۔ بحرین بازار کی بحالی کو 1 سال سے زیادہ اس بہانے نہیں دی گئی کہ یہ عمارات ان کے نزدیک دریا میں تجاوزات تھی۔ وہ حکومت چلی گئی تو اس روڈ کی بھرائی شروع ہوئی اور اب سنا ہے کہ یہاں دریا کی کھدائی بھی جاری ہے، جس کا کریڈٹ تاہم اس وقت مقامی ایم پی لے رہے ہیں۔ یہاں جتنے بھی پن بجلی کے منصوبوں پر کام کیا جانا ہے، اس میں مقامی لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ پالیسی نہیں بنائی گئی اور نہ ہی کسی نے اس پر احتجاج کیا۔ پیڑوں کے ملازمین، پیڑوں جس کو پہلے شیڈو کہا کرتا تھا، ان کے ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے مقامی ایم پی اے نے اسمبلی میں واحد بل پیش کیا جو پاس بھی کیا گیا، جبکہ موصوف نے ایسی کوئی بل ان پن بجلی منصوبوں کے حوالے سے پیش نہیں کیا اور نہ ہی ان میں مقامی لوگوں کو فوائد دینے کی بات کی گئی۔ یہاں کے مقامی اسکولوں کو اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے باہر سے لائے گئے لوگوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا گیا، اور جب وہ یہاں سے تبادلے کرواتے رہے تو اس پر کوئی رد عمل دیا گیا اور نہ ہی کوئی احتجاج۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا مقامی ایم پی اے کی ماں پر ہوتا رہا۔ گوین جبا کو پکی سڑک بن سکتی ہے، تاہم درال درہ کو نہیں۔ جو سڑک پروجیکٹ کی سڑک سے آگے شروع کی گئی تھی، جنہیں درال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سڑک سے آگے وہ سیلاب تباہ کر گیا اور اس کے بعد سڑک پر کام ہی بند پڑا ہے۔ اسی طرح کالام اور اتروڈ کے لیے میڈیکل کالج اور ایگریکلچر یونیورسٹی میں سیٹیں تو مختص کی گئیں، جو کہ خوش آئین اور بہت اہم بات ہے، تاہم اس سیٹ کی حدود کو یونین کونسل مانکیار اور یونین کونسل بالاکوٹ تک لانا مناسب اور حق پر مبنی تھا، پر ایسا نہیں کیا گیا۔ تحصیل بحرین کو تحصیل چیئرمین کے لیے تقسیم کرنے کی مضمون کوشش کی گئی اور اس کے لیے مشورے کیے گئے، تاہم اس کا وقت نہ ملا۔ اپر سوات ضلع کی کئی بات دہرائی گئی، مگر یہ ضلع اپر کبھی نہیں بن سکا اور نہ اس کی نوبت آئی، کیونکہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہتا تھا۔ اپر سوات ترقیاتی اتھارٹی کے نام سے یہ ادارہ بنایا گیا، تاہم اس میں اپر سوات یعنی بحرین، کالام اور مدین سے کسی مقامی بندے کو اگر ملازم رکھا ہے تو مجھے آگاہ کیجیے گا۔ بس موازنہ مزید نہیں کروں گا کیونکہ گیلے شکوے مزید بڑھتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات کروں گا، ہماری بقا اس میں ہے، اور ہماری بقا کے ساتھ ہماری نجات اس میں ہے کہ ان علاقوں کو ترقیاتی طور پر ترجیح دے جو ترقی کے لحاظ سے پسماندہ ہیں، ان لوگوں کو سہارا دے جو کمزور اور دھتکارے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگوں کی اہمیت کا احساس الیکشن کے وقت تو ہوا ہوگا کہ ان کا ووٹ بھی کسی نواب سے کم نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ۔